مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جب میں اس کو کروں تو جنت میں جاؤں. آپ نے فرمایا اللہ کی عبادت کرو, کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ, فرض نماز قائم کرو, زکوٰۃ ادا کرو, رمضان کے روزے رکھو. اس نے کہا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, میں نہ اس سے زیادہ کروں گا نہ کم. اور وہ چلا گیا. آپ نے فرمایا جو کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو دیکھ لے. وہ پکا عہد کر کے چلا گیا بس میں یہ کر لوں گا. تو اسی طرح جب آپ کسی کو کام دے تو آپ سے کہے کہ یہ 4 کام کر لو, یہ 3 کر لو, یہ 2 کر لو, یہ 1 کر لو. اچھا اگر تم نے کر لیا تو یہ مل جائے گا, تمہیں ایک سٹیپ تم آگے چلے جاؤ. تو اس سے کیا ہوگا کہ اس کے اندر ایک ہمت آ جائے گی کہ ہاں یہ میں کر سکتا ہوں. جب ہم ان کو ان گنت کام دے دیتے ہیں تو پھر وہ نہیں کر پاتے. پھر گنتی کی شکل میں 4 کر لو 4 نہ کرو, یعنی آپ اس کو انکریز کر سکتے ہیں نا. جب چھوٹے ہوں تو ایک ایک چیز پھر تھوڑا بڑھائیں پھر بڑھائیں. مثلا ابن عباس سے مروی ہے کہ عبد القیس کا وفد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. کہا کہ ہم ربیہ قبیلے میں سے ہیں اور آپ کی خدمت میں صرف حرمت والے مہینوں میں حاضر ہو سکتے ہیں, کیونکہ راستے میں جنگ و جدل ہوتی ہے, ہم آ نہیں سکتے. اس لیے آپ ہمیں ایسی باتوں کا حکم دیجئے کہ ہم سیکھ لیں اور جا کر پیچھے رہنے والوں کو بھی سکھائیں اور ان کو ان کی دعوت دیں. آپ نے فرمایا میں تمہیں 4 چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور 4 چیزوں سے منع کرتا ہوں. 4 چیزیں کرنے کی کیا ہے؟ اللہ پر ایمان. پھر آپ نے اس کی تفصیل بتائی کہ اس بات کی گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں. دوسرے نماز, تیسرے زکوٰۃ, چوتھے جو مال غنیمت تمہیں ملے اس میں سے 5واں حصہ مجھے ادا کرنا, کیونکہ اللہ رسول کا تھا نا 5واں حصہ. 4 چیزوں سے منع کرتا ہوں. کدو کے برتن, سبز لاکھی, کھجور اور تارکول کے برتنوں کو استعمال کرنے سے روکتا ہوں. یہ استعمال نہیں کرتے, یعنی کچھ برتن استعمال کرنے سے روکا ان کو, کیونکہ اس قوم میں خاص طور پر ان کو استعمال کیا جاتا ہے, ان میں شراب وغیرہ بنتی تھی تو اس وجہ سے ان کو روکا. پھر سٹیپ بائی سٹیپ, جیسے بچہ چلنا سیکھتا ہے نا تو وہ ایک دم بھاگتا تھوڑی ہے. پہلے آپ اس کو کھڑا کرتے ہیں, انگلی سے چلاتے, پھر کسی چیز کے سہارے سے چلاتے ہیں, پھر آپ اس کو تھوڑا سا چھوڑتے پھر پکڑ لیتے ہیں, پھر کرتے کرتے پھر وہ آہستہ آہستہ چلنے لگتا ہے, پھر دوڑنے لگتا ہے. یہی ترتیب ہر کام میں رکھیے. پہلے ایک ایک لفظ بچے بولتے ہیں, پھر 2 لفظ کرتے, پھر 3, پھر سینٹینسز بولنے لگتے ہیں, پھر پورے کے پورے پیراگراف. تو ہر چیز میں آہستگی, ترتیب, تدریج یاد رہے گا. ترتیب, تدریج, گریجولی. جیسے شراب جب حرام ہوئی تھی تو سٹیپ بائی سٹیپ حرام ہوئی تھی, ایک ہی دفعہ نہیں. پھر کنسسٹنسی, تسلسل. مثلا آپ اگر ایک عادت پہ کام کر رہے ہیں تو یہ نہیں کہ ایک ہفتے میں ایک پہ کام کیجیے اگلے میں دوسرے, نہیں, جب تک وہ پکی نہ ہو جائے لگے رہیے اس پر. ساتھ دوسری شروع کر سکتے ہیں ٹارگٹ, لیکن اس ایک کو چھوڑنا نہیں. مثلا آپ یوں سمجھے کہ جیسے رسیاں لٹک رہی ہیں نا, تو پہلے آپ نے ایک کو پکڑا, پھر آپ دوسری کو پکڑ کے ساتھ ملاتے, پھر تیسری کو پکڑتے, پھر چوتھی کو پکڑتے, 5ویں. یہ نہیں کہ چوتھی کو پکڑتے ہوئے پہلی چھوڑ دیں, وہ پکڑے رکھیں گے, ساتھ ایک اور ملا لیں گے, ایک اور ملا لیں گے, پھر ایک اور لے لیں گے, پھر ایک اور لے لیں گے. کرتے کرتے وہ ایک مضبوط رسی بٹ جائے گی. جو نماز وقت پہ پڑھے اس پہ استعمال اور جو لیٹ ہو جائے اس کی سائڈ پہ استعمال, تو وہ بچوں کو بہت ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے. پھر ہم کاؤنٹ کرتے تھے کہ اس ویک میں کس کے زیادہ ہیپی فیسز ہیں, کس کے سیڈ فیسز ہیں. تو ایسی ایکٹیویٹی سے جیسے وہ بچے بالکل, یہ واقعی بہت کام کی چیز ہے. میرے بچوں کے ابھی تک وہ چارٹ پڑے ہوئے بھی ہیں کہ جب وہ نماز سیکھ رہے تھے اور وہ ٹک کر رہے تھے اور پھر اس پہ ان کو انعام ملتا تھا. پھر ہم نے الہدا میں ایک صلاۃ ٹائم ڈائری بھی پرنٹ کروا لی تھی, کیونکہ یہ تجربہ بہت کامیاب ہوا تھا کہ ان کو یہ ہوتا تھا کہ ہم نے اپنی بس وہ ٹک لگانا ہے, چاہے وہ لیٹ پڑھیں یا قضا پڑھیں یا کچھ بھی, ٹک لگانا ہے. اور وہ کئی ہفتے تک جب وہ ٹک لگتا رہا اور وہ اپنا حساب خود کرتے رہے تو ان کی عادت بھی پکی ہوگی بائی دا ٹائم. تو ان کو ٹارگٹ دے کے خود سے خود پہ بھی ورک کرنے دیں کہ کیسے آپ نے اپنے ٹارگٹ میٹ کرنے, لیکن وہ کلیئر ہونے چاہیے, ایکسپیکٹیشنز کلیئر ہونی چاہیے. پھر آپ دیکھیے کہ اپنی طاقت کے مطابق کام کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ کام سب سے زیادہ پسند ہے جو عمل میں خواہ تھوڑا ہی ہو لیکن مسلسل ہو. حضرت عائشہ جب بھی کوئی عمل کرتی پھر اس کو اپنے لیے لازم کر لیتی.
یعنی کوئی ایک عادت شروع کرتی پھر اس کو پکا کر لیتی، پھر دوسری شروع کرتی پھر اس کو پختہ کر لیتی. جیسے مسواک کرنے کی عادت ہے، آپ نے شروع کیا پھر بیچ میں چھوڑنا نہیں، پھر اس عادت کو پختہ کر لیے. پھر جیسے دائیں جوتا پہلے پہننا ہے، ایک سنت ہے، فالو کرنی ہے، اجر ہے اس پر. اب آپ میک شور کریں گے کہ ہمت کر کے اور انٹینشنلی آپ اس کو دائیں جوتے کو پہلے پہنیں گے، بچے کو بھی اسی طرح پہنائیں گے. تو پھر آپ نے مثلا بیٹھ کے پانی پینا ہے یا دائیں ہاتھ سے پینا ہے، کوئی بھی آپ نے سنت کرنی تو ایک چھوٹی سی سنت شروع کر لیں، پھر اس کے اوپر تسلسل کریں، پھر وہ پکی ہو جائے پھر ساتھ اور شروع کر لیں. بہت ساری چیزیں اکٹھی شروع نہیں کریں، گھبرا جائیں گے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چٹائی تھی اور آپ رات کو اس کا ایک حجرہ سا بنا لیتے تھے، پھر اس میں نماز پڑھتے تو صحابہ بھی ساتھ نماز پڑھنے لگے. آپ دن کو اس چٹائی کو بچھا لیتے. ایک رات صحابہ کو ہجوم ہو گیا. آپ نے فرمایا اے لوگو، تم پر اتنا عمل کرنا لازم ہے جس کی تم طاقت رکھتے ہو. اللہ ثواب دینے سے نہیں تھکتا، تم عمل کرنے سے تھک جاتے ہو. یعنی اچانک شروع کر کے پھر چھوڑنا نہیں. اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل وہ ہے جس پر دوام ہو، خواہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معمول تھا کہ جب کوئی عمل کرتے تو مستقل مزاجی سے کرتے. تو ون ورڈ میں اس ویک کی تھیم کیا ہے؟ مستقل مزاجی. اور اتنا ہی کام کرے کہ جس کو آپ پھر مینٹین کر سکیں. اب مثلاً اگر آپ ایکسرسائز کرتے ہیں، ایک دن آپ گھنٹہ بھر کر لیں اور دوسرے دن آپ کچھ بھی نہ کریں، پھر آپ کسی دن 2 گھنٹے کر لیں اور پھر کچھ بھی نہ کریں، پھر آپ کہ نہیں وہ ویک میں اتنے گھنٹے کرنی ہوتی. نہیں، وہ ویک میں ایک ہی دفعہ ساری کرنے سے اتنا فائدہ نہیں ہوگا جو روزانہ تھوڑی تھوڑی کرنے سے ہوگا. اسی طرح اللہ تعالیٰ چاہتے تو بس یہ ٹارگٹ دے دیتے دن میں 5 نمازیں پڑھنی، ہم ساری عشاء کے وقت اکٹھی کر لیتے، تو اس کا وہ فائدہ تو نہیں نا کہ جو دن کے ہر تھوڑے وقت کے بعد نماز پڑھنی ہوتی ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نہیں تھکتا، تم تھک جاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ کو وہ عمل محبوب ہے جس پر مستقل مزاجی کی جائے. عبداللہ بن عمرو بن عاص سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ فلاں کی طرح نہ ہو جانا، وہ رات میں عبادت کیا کرتا تھا پھر اس نے چھوڑ دی. تو اصل کیا ہے؟ کام کرنا ہے، پھر یاد دہانی کرانی. بچوں کو یاد دہانی کی بہت ضرورت ہوتی. اب بعض مائیں کہتی ہیں کہ ہم بار بار کہیں ان کو کہ نماز پڑھو. یہ بار بار کہنا نہیں ہے، یہ یاد دہانی ہے. اس کو بار بار کہنا نہ کہیں، یاد دہانی کرنا سمجھیں، ریمائنڈر. کیا ہمیں ریمائنڈر کی ضرورت ہوتی اپنے لیے؟ ہوتی ہے نا. ہم ایک دوسرے کو بھی کہتے ہیں اچھا مجھے یاد کرا دینا، تو بچے تو جلدی بھول جاتے ہیں، تو ان کو بھی ریمائنڈر چاہیے ہوتے ہیں. اس وقت فرسٹریٹ نہ ہو، بتا تو چکی تھی میں، پھر تم کیوں بھول گئے؟ تمہیں یاد رکھنا چاہیے تھا. وہ ٹھیک ہے سب باتیں، لیکن ابھی عادت پختہ نہیں ہوئی جب تک یاد دہانی. اور الحمدللہ ماؤں میں یہ عادت ہوتی بھی ہے، دور بیٹھے بھی وہ ان کا پیچھا کرتی رہتی ہیں کہ تم نے ناشتہ وقت پہ کرنا ہے، تم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. لیکن وہ ہمارے سارے ٹارگیٹ دنیا سے متعلق ہوتے ہیں. دین سے متعلق جو چیزیں ہم نے ان کے اندر ڈالنی ہیں ان کی عموماً یاد دہانی بھول جاتے ہیں. پھر ہم سوچتے ہیں یہ تو ٹو مچ ہو جائے گا، اب باقی اتنا کچھ کہا ہے تو اس کو چھوڑ دو. تو دین پہ کمپرومائز کر لیتے ہیں آگے، وہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. چلیے آج کے لیے اتنا کافی ہے. اگر کوئی سوال ہو آپ کے ذہن میں تو وہ کر لیجئے، انشاءاللہ باقی کل ہم مکمل کریں گے. اور آج کی باتوں کی کل تھوڑی سی پھر ریمائنڈر بھی ہو جائے گا. مجھے امید ہے کہ آپ اپنے اسائنمنٹس کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی ان چیزوں کو پختہ بھی کرتے جا رہے ہیں. جی بہت اچھا سوال ہے ان کا کہ مستقل مزاجی کے لیے کوئی ٹپ بتائیے. اس میں چاہوں گی آپ لوگ بھی شیئر کریں، لیکن مجھے جس چیز نے بہت فائدہ دیا وہ یہ کہ کاموں کو میں نے ٹائم کے ساتھ باندھا. مثلاً ہمیں دن میں 5 نمازیں بتائی گئی. اگر مختلف کاموں کو آپ 5 نمازوں کے آس پاس کر لیں، مثلاً فجر سے پہلے یہ کرنا ہے، فجر کے بعد یہ کرنا ہے، ظہر سے پہلے یہ کرنا ہے، ظہر، کیونکہ نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، وہ تو فرض ہے نا. تو میں سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرض کیوں قرار دیا کہ کسی حال میں معاف نہیں، کہ اس وقت تو ہم اللہ کے حضور حاضر ہوں گے سب کچھ چھوڑ کے. تو جب ہم اس کے ساتھ کسی چیز کو کر لیتے ہیں نا تو پھر وہ آسانی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس میں پھر پرائرٹائز کرنا ہوگا کہ کون سی چیز ہم نے کرنی ہی کرنی ہے اس وقت. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو پھر بھولے گا نہیں. پھر جب وہ چیزیں عادت بن جائیں تو پھر اگلا ٹارگٹ سیٹ کر لیں.
ایک یہ طریقہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ مختلف جگہوں پر لکھ لیں یا مختلف جگہوں کے ساتھ ان کو باندھ لیں. مثلا روزانہ کا ذکر ویسے تو انسان کرتا ہی رہتا ہے، لیکن جسے ذکر الہی کا کارڈ ہے تو اس کو آپ نے کس وقت پڑھنا ہے. جس وقت پڑھنا ہے، مثلا کچن میں پڑھنا ہے تو کچن میں اس کو لگا لیں، گاڑی میں پڑھنا ہے تو گاڑی میں رکھ دیں. پھر اسی طرح باقی بھی جو کام آپ نے کرنے ہیں مختلف جگہوں پہ ریمائنڈر لگا دیں. کچھ کاموں کے لیے دن مقرر کر لیں. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح یہ ہوتا ہے، ایک رکاوٹ مستقل مزاجی میں یہ ہوتی ہے کہ آپ تو کرنا چاہتے ہیں، گھر والے نہیں وہ کام کرنے دیتے. پھر اپنے ٹائم ٹیبل کو ان کے اراؤنڈ بھی بنائیں. ٹھیک ہے نا، کہ وہ کس وقت آپ کو وہ کرنے دیں گے. مثلا کچھ کاموں کو جب بچے اسکول گئے ہوں اس وقت کریے تاکہ وہ رکاوٹ نہ ہو. کچھ کاموں کو ان کے ساتھ مل کے پلان کیجیے تو آسانی ہو جائے گی. کچھ کاموں کے لیے دن مقرر کر لیجیے کہ مثلا جمعے کے دن یا جمعرات کی شام کو ویکینڈ پر ہم یہ کام کیا کریں گے. مثلا کوئی آؤٹنگ ہے، کوئی ان کے ساتھ کھیل ہے آپ کا، کچھ بھی، اس کو بھی اتنی اہمیت دیجیے جتنی پھر آپ دوسری چیزوں کو دیتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں، بچوں کے ساتھ کیا ہوئے وعدے کو ایک طرف پھینک دیتے ہیں اور باقی سارے کام اپنے نپٹاتے رہتے ہیں. اس سے پھر کام نہیں ہوتا. کوئی آپ میں سے ٹپ شیئر کرے گا کہ مختلف چیزوں کی عادت کیسے بنائیں اور مستقل مزاجی کے ساتھ کیسے کریں؟ جی ہاں، چیک لسٹ بنانے سے بہت فائدہ ہوتا ہے. مثلا یہ ہے کہ زندگی کے مختلف حصوں میں آپ کو مختلف کاموں کی، مختلف طرح کی ایکسرسائزز کی، مختلف طرح کی پریکٹسز کی، مختلف چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہوتی. اب وہ جو ٹائم ٹیبل آپ نے 5 سال پہلے بنایا تھا وہ آج نہیں چلے گا. لہٰذا بدلتے ٹائم کے ساتھ جب کہیں چینج آئے تو جو ٹائم ٹیبل آپ بنائیں اس کی ترتیب اپنے پاس لکھ لیا کریں کہ مجھے صبح اٹھ کے یہ کرنا ہے، پھر یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کام کرنے، یعنی ٹاسک اپنے بنا لیں. پھر ان کو مختلف خانوں میں ڈال دیں اور پھر اس وقت میں اس کو کرنے کی کوشش کریں. جی آپ لمٹ کے اندر، اور لمٹ سے مراد یہ ہے کہ ہم نے خود ایسا نمونہ پیش نہیں کرنا کہ خود ہی ناپسندیدہ لگے. سمجھیے، یعنی مثلا ہم بعض اوقات اتنا ناک منہ چڑھاتے ہیں کہ ہماری شکل بگڑ جاتی، یا ایسے آواز میں بولتے ہیں جو گدھے کی آواز ہوتی ہے، یا ایسے کام کرتے ہیں کہ جو ہماری شخصیت کو مسخ کر دیتے ہیں. اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے. ناپسندیدگی کا اظہار ضرور کریں لیکن آپ خود ناپسندیدہ نہ لگیں. ٹھیک ہے، بالکل آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے اور یہ ناقابل قبول ہے، لیکن فرم ہو، اگریسو نہیں ہو، اسرٹیو ہو. جی پہلے آپ سمجھا کے جب ایک وقت آئے تو آپ پنش کر سکتے ہیں، مگر پنشمنٹ ایسی نہ ہو کہ جس سے فائدے کی بجائے الٹا نقصان میں چلا جائے، ہارمفل نہ ہو. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنے کی بات کی، بچے کو 10 سال سے پہلے مارنا نہیں چاہیے. اب یہ ہے کہ جب مارے بھی تو آپ نے فرمایا چہرے پہ نہیں مارو، ایسی جگہ نہیں مارو کہ نشان پڑے. پھر کیا ماریں گے آپ؟ ایسے ہلکا پھلکا ہی کچھ کریں گے نا، چمڑی نہیں ادھیڑ سکتے. یعنی پنشمنٹ کا بھی ایک لمٹ ہے. جی آپ فرمائیے. میں آپ کو میں نے اس کو دیکھ کے اور جہاں جہاں سپلیکیشن دیکھ سکتے تھے انگلینڈ میں دیکھنا ہے تو اسی پہ لگا دی. واش روم کا پانی لگا دیا. سو یو نو ود دس ٹپ الحمدللہ آئی ڈن موسٹ آف دی سپلیکیشن. سو ویری گڈ. اب جیسے ابھی تو اسٹیکر بھی ملتے ہیں اور یہ بہت ساری ٹیکنیکس آ گئی. جس ایج میں نے دعائیں سیکھی تھی اس وقت اسٹیکر وغیرہ نہیں اویلیبل تھے، تو میں نے کیا کیا کہ جیسے ہمارے برآمدے کے باہر ایک سنک لگا ہوتا تھا جس پہ ہم وضو کرتے تھے، تو اس کے ساتھ کی دیوار کے اوپر میں نے پینسل سے دعائیں لکھ دی اور پڑھتی رہی. جب وہ یاد ہو گئی تو پھر اس کو صاف کر دیا. تو کوئی بھی طریقہ آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ جس سے آپ کو ریمائنڈر ہو کہ آپ وہاں پہنچے تو آپ کو یاد اوہ میں نے یہ پڑھنا ہے، اور پھر آپ پڑھ ہی لیں. پھر وہ کرتے کرتے یہ زبانی یاد ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.